قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے مقدس ہستی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ سے بڑھ کر بزرگ و برتر کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، کائنات میں آپ نے ایک صالح انقلاب برپا کیا۔ 23 سال کی قلیل مدت میں آپ نے ایک ایسی امت کھڑی کر دی جو اخلاق و اخلاص، دین و ایمان، صلاحیت و صالحیت، تقوی اور پرہیزگاری، دین و دیانت کے اعتبار سے بے مثال تھی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسے لوگ جو جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں کیسے بلند مقام پر پہنچے۔ جو کفر کی اندھیریوں میں تھے، ایمان کا نور ان کو نصیب ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دینی اور ایمانی تربیت کی، دوسری طرف اسلام کے غلبے اور نفاذ کے لیے ان کو تیار کیا۔ اپنوں کو چھوڑیے، بیگانوں کی بات کیجیے، دوستوں سے نہیں دشمنوں سے پوچھیے کہ ان کی نگاہ میں یہ کیسا قابل قدر کارنامہ ہے۔ مائیکل ہارٹ نامی شخص نے بڑی محنت اور جستجو کے بعد ایک بہت مشہور شہرہ آفاق کتاب لکھی، انگریزی میں لکھی ہے، عربی میں، اردو میں، دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ 100 عظیم آدمی، اس نام سے اس نے کتاب لکھی۔ خود عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، لیکن دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا۔ وجہ اس کی یہ بیان کی کہ کائنات کے عظیم انسانوں کی تاریخ میں نے پڑھی، ان کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا، حالات میری نگاہ کے سامنے آئے۔ مجھے دنیا میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص ایسا نہ ملا کہ جس نے اپنے ماننے والوں کی دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ایسی کامل رہنمائی کی ہو اور اس طرح کا انقلاب برپا کیا ہو کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو نہ صرف یہ کہ دین دنیا میں پھیل چکا تھا، بلکہ ان کے ماننے والوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں کیسا انقلاب برپا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ آپ نے بتایا کہ انسانیت کی معراج مال اسباب، روپیہ پیسہ دولت یہ نہیں ہے، انسانیت کی معراج اعلیٰ اخلاق ہے، بہترین کردار ہے، انسانوں کا احترام اور ان کی عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں کو حیا اور پاک دامنی کی، عفت اور طہارت کی، انسانوں کی خدمت کی تعلیم دی، اور ایسی زبردست تعلیم دی کہ ساری انسانیت پر آج تک اس کا نقش قائم ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ساری دنیا کو متاثر کیا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کا کون سا گوشہ اور خطہ ایسا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نہ پہنچی ہوں۔ آپ پر ایمان لانے والے دنیا میں پھیل گئے، انہوں نے صحرا اور بیابانوں تک
میں اللہ کے دین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت کی. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. اللہ کے دین اور حضور کی تعلیم کو لے کر صحابہ تابعین کہاں کہاں نہ پہنچے. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روشن چہرہ ہے کہ آپ ساری انسانیت کے محسن ہیں. آپ صرف مسلمانوں کے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے امام، رہبر اور رہنما ہیں. آپ کو بھیجا گیا سارے جہان کے لیے باعث رحمت بنا کر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ انما انا رحمت مہدات، میں اللہ کی ایسی رحمت ہوں جسے اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدیہ کیا گیا ہے، تحفے میں مجھے عطا کیا گیا ہے. کائنات انسانی میں انسانوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات نہ ہوں. مگر افسوس کہ آج ہمارے اس ملک میں بھی اور دنیا کے الگ الگ خطوں اور علاقوں میں ایسے محروم اور بدبخت لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالنا، آپ کی عزت سے کھلواڑ کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہیں. وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. ہمارے اسی ملک میں آپ دیکھیے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے. ایسی واہیات اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کہی جاتی ہیں جو کسی عام شریف انسان کے بارے میں بھی برداشت نہ کی جا سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ توہین اور اہانت در حقیقت اس خوف کی وجہ سے بھی ہے جو انسانوں کے دلوں پر چھاتا جا رہا ہے، کافروں اور مشرکوں کے دلوں پر چھاتا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. اسلام غالب آ رہا ہے. اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم روکے نہیں جا سک رہے ہیں. اس وجہ سے بھی دنیا خوفزدہ ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے دنیا کے لوگوں نے کیا کچھ تدبیریں نہ کی. مال اسباب خرچ کیا گیا، میڈیا کی طاقت استعمال کی گئی، اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے عنوان سے پیش کیا گیا، مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ارہابیت سے، دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا. دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں کس طرح دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود اسلام کا راستہ روکا نہ جا سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی کشش آج بھی دلوں کو فتح کر رہی ہے. آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام کی طرف لپک کر آ رہے ہیں. جس وقت امریکہ میں دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اور کون نہیں جانتا کہ اس حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، لیکن اس کو مسلمانوں سے منسوب کیا گیا صرف اس لیے کہ ساری دنیا میں اسلام کو دہشت گردی کے عنوان سے پیش کیا جائے. لیکن اللہ نے اس تدبیر کو دشمنان دین ہی پر الٹ دیا. 9/11 کے اس واقعے کے بعد لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اسلام کی تعلیم آخر ہے کیا؟ اسلام کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کیا وہی سچائی ہے یا سچائی کچھ اور ہے؟ وہ لوگ جو کبھی اسلام کی تعلیمات کو پڑھنا نہیں چاہتے تھے، وہ جن کو اسلام کی طرف کوئی رغبت کشش نہیں تھی، انہوں نے بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا. نتیجہ یہ کہ اس واقعے کے بعد
امریکہ میں، یورپ میں، مختلف ایسے ملکوں میں جو لادینیت کے راستے پر یا عیسائیت کے راستے پر چل رہے ہیں، وہاں ہزاروں لوگوں نے اسلام اور ایمان قبول کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسلام کی تعلیمات میں وہ کشش رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں وہ کشش ہے جو دنیا کے کسی اور مصلح، دنیا کے کسی اور ریفارمر کی تعلیمات میں، اس کے اقوال میں، اس کی بتائی ہوئی باتوں میں نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ اخلاق اور انسانیت کا درس دینے والی ذات اگر کسی کی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات کا مقابلہ کر سکے گا جو آپ نے ساری انسانیت کے سامنے پیش کی؟ دوسری طرف کون ویسا پاکیزہ کردار پیش کر سکے گا جو حضور نے پیش کر کے دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو مشرکین نے آپ کی نبوت کا تو انکار کیا مگر آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ نے خود پوچھا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر عنقریب حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سامنے مومنین نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، آپ کے عقیدت مند نہیں تھے، سب آپ کا انکار کرنے والے آپ کے جان کے دشمن تھے، لیکن سب نے ایک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم آپ کی بات مانیں گے، اس لیے کہ آج تک کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا۔ مشرکین کہتے تھے کہ محمد الصادق ہیں، الامین ہیں، یعنی سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ یہ صرف دو صفات نہیں ہیں، آپ غور کیجئے، صداقت کا تعلق گفتار سے ہے، امانت کا تعلق کردار سے ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ صداقت اور امانت میں یہ کامل ہیں، یعنی محمد کی گفتار بھی کامل ہے اور محمد کا کردار بھی کامل ہے، کہیں سے کوئی داغ، کہیں سے کوئی دھبا موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کمزوری کی نہیں ہے جس کو ہم دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ایسی پاکیزہ سیرت اور کس کی ہوگی؟ آپ کا کردار دیکھیں، ایسا پاکیزہ کردار اور کس کا ہوگا؟ اس کے باوجود اگر کچھ لوگوں کو حضور کے کردار میں کوئی خامی آج نظر آ رہی ہے تو یہ ان کی اپنی بیمار ذہنیت کی علامت ہے، یہ سیاسی مفادات کے لیے اٹھائے جانے والے شوشے ہیں، یہ اس ملک میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، سیاسی مفادات کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ میں صرف اقتدار ہے، جن کی نگاہ میں صرف کرسی ہے، جو لوگ صرف مال و دولت کے پجاری ہیں، جو لوگ صرف سیاسی راستوں سے اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ ان کی تدبیریں ہیں کہ لوگوں کو اکسا کر، ابھار کر، لوگوں کو خرید کر، ان کے ضمیروں کا سودا کر کے ان کے ذریعے ایسی باتیں کہلوائی جاتی ہیں کہ جس سے آپس میں کشیدگی پیدا ہو، دوریاں پیدا ہوں، دو طبقات کے درمیان لڑائی پیدا ہو، اور اس فساد اور شر کی بنیاد پر یہ اپنی سیاست کی روٹیاں سیک سکیں۔ مسلمانوں، تمہارا بنیادی فریضہ ہے کہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات، ان کا پاکیزہ کردار، ان کی روشن ہدایات دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اگر کوئی حرف آتا ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر بے غیرتی کی بات کیا ہوگی کہ حضور کی اہانت کی جائے، آپ کے صاف شفاف کردار پر کیچڑ اچھالا جائے، آپ کی روشن تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے، آپ کی شبیہ کو داغدار کرنے کے لیے مختلف تدبیریں کی جائیں، اور ہم آپ عافیت گاہوں میں رہیں، اپنی خواب گاہوں میں آرام کرتے رہیں، اپنے مشاغل میں لگے رہیں، اپنی مکان اور اپنی دکان کو عزیز جانیں، اپنی آل و اولاد کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں۔ قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا، ایمان والوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی مدد و نصرت کے لیے آگے آئیں۔
اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغمبر کو، خود اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری سعادت اور خوشبختی ہوگی اگر ہم اللہ کے دین کے مددگار بن کر سامنے آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر پر ایمان لائے، پیغمبر کی تائید و حمایت کی، اس کے مددگار بنے، وہ نور جو ان پر اتارا گیا اس کی پیروی کی، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایمان والوں کے فرائض بتائے جا رہے ہیں کہ تم اپنے پیغمبر پر کامل ایمان رکھو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بستیاں ویران ہو جائیں، آسمان کے تارے گر جائیں، آسمان پر چمکنے والے چاند سورج بے نور ہو جائیں، کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا انقلاب برپا ہو جائے، مگر تمہارے ایمان میں ذرہ برابر کوئی خلل واقع نہ ہو، تمہارے یقین میں کوئی کمی نہ آئے، پیغمبر کے ساتھ تمہارے تعلق میں کسی طرح کا کوئی فرق واقع نہ ہو، دنیا چاہے جو کہے ہم اپنے اعتقاد پر قائم رہیں، دنیا چاہے پیغمبر کے بارے میں، دین کے بارے میں جو بھی شرانگیزی کرے، شرارت کرے، سازش کرے، تدبیر کرے، ہم اپنے اعتقاد کے ساتھ دنیا میں جیتے رہیں، عقیدے کے ساتھ جڑے رہنا، اپنے عقیدے پر قائم رہنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہم دنیا میں اعلان کرتے رہیں کہ ہم اللہ کے دین اور اس کے پیغمبر کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے، کسی کا کوئی قول، کسی کی کوئی تدبیر، کسی کی کوئی سازش، کسی کی شرانگیزی ہمیں اپنے اعتقاد سے ہٹا نہیں سکتی۔ ایک تو ایمان، پھر تائید و حمایت کی بات کہی، نصرت کی بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ کے دین کی نصرت، آپ کی عزت و ناموس پر حملہ ہو، اس کے خلاف ہماری طاقتور آواز بلند ہو، ہم اس تدبیر و سازش کا تدارک کرنے کے لیے آگے بڑھیں، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، میڈیا کی طاقت کے ذریعے، تقریر اور تحریر کے ذریعے جو طریقے ہم اختیار کر سکیں اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو احتجاج ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ مت کیجئے کہ اسے معمول کا واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیجئے، یا یہ خیال کیجئے کہ ہم احتجاج کریں گے تو امن و امان خراب ہوگا۔ ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے اور 100 بار اعلان کرنا چاہیے کہ وہ امن و امان ہمارے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہے جو حضور کی اہانت کی قیمت پر ہمیں دیا جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت برداشت کر کے ہمیں نصیب ہو، ایسا امن و امان ہمیں کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو بدترین الفاظ آج کہے جا رہے ہیں، جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جو واہیات باتیں حضور کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ان سے بہت بلند ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم آپ آگے بڑھیں نہ بڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نظام جو جاری ہے اس کے ذریعے ایسے گستاخ، ایسے نافرمان اور بدبخت لوگوں سے حساب لے لیا جائے گا، انتقام لے لیا جائے گا۔ آپ پڑھیے بخاری اور مسلم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا، حضور کی خدمت میں بھی حاضر رہتا تھا۔ حضور نے اس کو وحی لکھنے پر مامور کیا، وحی لکھتا تھا۔ اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یاد کی، لیکن اس کی بدبختی اور محرومی اس پر غالب آئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، پھر سے عیسائی بن گیا، ملک شام چلا گیا، اور وہاں جا کر یہ کہنے لگا کہ یہ جو قرآن محمد پیش کرتے ہیں العیاذ باللہ، وہ تو میرا لکھا ہوا پیش کرتے ہیں، یعنی قرآن کو اپنی طرف منسوب کیا، حضور کی شان میں گستاخی کی باتیں کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی کی یہ سزا دی کہ جب وہ مرا، عیسائیوں نے، اس کے ساتھیوں نے اس کو دفن کیا، اگلے دن اس کی لاش زمین سے باہر پڑی ہوئی ہے، زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا،
ان لوگوں نے، عیسائیوں نے یہ خیال کیا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کی لاش قبر سے نکال کر باہر ڈال دی. چنانچہ اگلے دن انہوں نے بہت گہری قبر کھودی اور اس میں پھر اس کو دفن کیا. اگلی صبح گئے، پھر لاش باہر پڑی ہوئی ہے. پھر انہوں نے اور گہری قبر کھودی، اس میں دفن کیا، لیکن اگلے دن پھر لاش اس کی زمین سے باہر، زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا. تب وہ سمجھ گئے کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے گی. یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انتقام لیا گیا. زمین نے اس شخص کے جسم کو قبول نہ کیا جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. آپ پڑھیے، مشرکین کے سرداروں میں سے ایک کے بیٹے نے حضور کی شان میں گستاخی کی. آپ نے بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے ایک درندہ مسلط کر دے. وہ شخص مشرک ہے، باپ بھی مشرک ہے، لیکن حضور کی بد دعا پر ایسا یقین تھا کہ ایک موقع پر وہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر میں اور مشرکین بھی تھے. ایک علاقے میں پہنچے جہاں درندوں کا خطرہ تھا. اپنے ساتھیوں سے اس باپ نے کہا کہ محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ بد دعا پوری ہو جائے، اس لیے میرے بچے کی حفاظت کا انتظام کرو. جوان بیٹا ہے، اس کو اپنے درمیان سلاؤ. چنانچہ سارا قافلہ اس طرح سویا کہ ارد گرد وہ لوگ تھے. بالکل بیچوں بیچ میں اس نوجوان کو سلایا گیا جس نے حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی. رات کو ایک شیر آیا، وہ تمام قافلے کو پھلانگتا ہوا اور لوگوں کے منہ سونگتا ہوا اس نوجوان تک پہنچا، اور لوگوں کو اس نے کوئی ضرر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، صرف اسی کو گردن سے پکڑ کر لے گیا اور چیر پھاڑ ڈالا. آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کس طرح پوری ہوئی. آج جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہے. آج جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جیسے چاہے گا ان سے انتقام لے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک اور بات لکھی ہے جو بہت اہمیت کی ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں آپ سے کہتا ہوں. یہ جو واقعہ بھی گستاخی کا پیش آیا ہے، تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل سیاسی مفادات ہیں. سیاست کے سیاسی مفادات کے پیش نظر اس چیز کو سامنے لایا گیا ہے اور اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام دشمنوں سے مقابلے کے لیے جاتے تھے اور حصار کر لیتے، یعنی دشمنوں کو گھیر لیتے اور ان کے اوپر فتح نہیں حاصل ہو رہی ہوتی، پھر ان کو معلوم ہوتا کہ دشمنوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، تو ایک طرف ان کا دل تکلیف محسوس کرتا کہ حضور کے بارے میں یہ کہا گیا، دوسری طرف ان کو یہ احساس ہوتا کہ اب انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، اس لیے بہت جلد ہم ان پر غالب آ جائیں گے، یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ شکست کھائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اب ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس لیے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے کوشش کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ان کو ناکام کر دے گا، ان کو عبرتناک شکست عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں ذلت کا اور عبرت کا نشان بنا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود طاقت و قوت کے ذریعے ان کو ذلت و رسوائی کے عذاب سے دوچار فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.